نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مكين الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وقاموا يعتقدون بالله تقدم ربنا الرسول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله تعالى بمعنى بيت الطعام ومتى إبراهيم متى كعبة رحيمة متى حضرات محترم آج یہ تقریب سلام علیکم میلاد المصطفیٰ بھی ہے، بڑی جامع شریف بھی ہے اور یادگار اسلام اور ہماری جماعت کے ہمارے مسلک کے جلیل ترین علماء و مشائخ کی یاد میں تربیت ضرورت دی ہے اور ہمارے کتنا پیر محمد حسین صاحب صاحب نے جامع مسجد میں اس عظیم پروگرام کا تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک سے نمائیگا ہمیشہ سے قبولی عطا فرمائے۔ آج کے ایک پرفتن دور میں کسی کی یاد میں بیٹھ جانا بہت بڑا کام ہے۔ ہر کوئی اپنی مستی میں ہے، کوئی معاشی طور پر پریشان ہے، کوئی دینی پریشانی میں ہے، کوئی اپنے کاموں میں ڈوبا ہوا ہے اور کوئی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اور ان کے نواسے غوث پاک کی بڑی گیارہویں کی محفل سجاتے ہیں، جشن غوث الورا مناتے ہیں اور پھر اپنے جید علماء اور مشائخ جن کی وجہ سے مسلک کی پہچان ہے، مسلک کا نام ہے، مسلک کا پیغام چلتا ہے، ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ رب کائنات نے مسلک کی اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے دین مشائخ علماء دیے ہیں۔ آج قائد سنت قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ احمد نورانی مطلب علی کا کرانا مثال بھی ہے اور پھر اس کے بعد مولانا ستار خان جاگی اور ربانی ہارون خان ویڈی صاحب۔ رب کائنات نے ہر ایک نگینہ ہمیں دیا ہے جن کی وجہ سے آج اتنے سارے علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں اور مفتیان بھی ہیں اور ایسے ایسے مشائخ علماء ہمیں اور استاد کا دیے ہیں مطلب کو جو آج جن کی وجہ سے علم اور جو ہے عالم دین ہمیں مساجد میں ملتے ہیں۔ پہلے تو ایک آدھ مفتی ہوتا تھا، کوئی عالم ہوتا تھا، اب ہر علاقے میں کئی مفتی ہیں۔ تو مفتی کا یہ تھی کہ لکڑ لگا دیا تو مفتی بن گیا۔ مفتی کے لیے تو قاعدہ پہلے ہے وہ تجوید ہوتا ہے، قرات ہوتی ہے، پھر درس نظامی ہوتی ہے، پھر عربی کورس آ جاتا ہے، پھر فقہ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد مفتی کورس آتا ہے، پھر ہمیں عربی گرامریات ہوتی ہے جن کی ہم خود چلتا ہے۔ سارے سیڑھیاں چلنے کے بعد کہیں جا کے کوئی مفتی کا لفظ جو ہے وہ سجدہ ہے لگانے کو، جو ہر بندہ اپنا لگائی لیتا ہے۔ رب کائنات کا فضل ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں جس طرح اللہ تین رجل کا شہریہ خاندانوں کے متعلق بتا رہے تھے کہ فلاں خاندان جو ہے، فلاں جو شعبہ ہے وہ فیملی جو ہے اس کی جو دو تین نسلیں مسلک سے طے تھے، اتنا تین رجل کا شہریہ میں اپنے بیٹے کو آپ جو قرآن بدر کے نظامی یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، اللہ پاک اسی عطا کرتے ہیں۔
ورنہ آج کل تو دنیا کے کاموں میں لوگ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں میرا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں جائے، پینٹ شرٹ پہن کے میرا پورا جو ہے وہ ڈیڈی اور پاپا ہائے ہائے کرتا جائے، یہ نہ ہو گھر کے نکلتے ہوئے کہ میں السلام علیکم میں جا رہا ہوں، نہیں، انگلش میڈیم اسکول میں بھیجتے ہیں اور وہ لگڑا لوڑا یا آنکھوں سے یا کسی قانون سے یا منہ سے بہرا میرے طرف چیزیں بولتا ہوگا، ان کا کوئی مدرسے بھیج دے، اس کو مدرسے بھیج دو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں تو باہر ایسے مل رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا مساجد میں کوئی بھی آدمی دن کو مولوی کم ملتا تھا جو آپ کو آپ کے قرآن سے زیادہ آگے بڑھ کے قاری سے آگے بڑھ کے ملے، مگر اللہ پاک کا فضل کرم ہے کہ جس طرح افرادی قوت زیادہ ہوئی ہے، عوام میں جاتی لوگ زیادہ ہوئے ہیں، نفری بڑھ گئی ہے اور جو ہے وہ عوام بڑھ گئی ہے، اسی طرح رب کائنات نے اس شعبے میں کرم فرمایا ہے اور ہر علاقے میں علماء ہے، مشائخ ہے، تابعدار ہے، استاد ہے، اور دیکھیے پابندی علامہ خانوی صاحب کے استاد مطلب جناب مولانا عبدالجبار سعیدی صاحب، اللہ پاک نے چیزیں دی ہے، وہ چیز کا وقت پہلے آتا ہے، پہلے دلا جاتا ہے، اب میں مجھے لائی اپنی ڈیوٹی چل رہی ہے، علماء اور پیدا کر اور بنا رہے ہیں، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اور جنہوں نے بننا ہے رب کے اعلان میں وقتہ خود ہو دیتا ہے۔ جب غوث پاک رحمہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے بھیجا نا پڑھنے کے لیے تو کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سب سے پہلی ابتدا کیا دی؟ ماں نے پہلا سبق کیا دیا؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آپ گھر سے نکلے، ہم نے بچپن میں چھوٹی کتابوں میں پڑھا، آپ کو وہ واقعات نکال دیے نا تاکہ بچوں کی جیب میں ولایت کا مقام مرتبہ رہ نہ جائے، دین کے پتہ نہ چلے، تو یہ ہم تھوڑی سی مدارک اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد تھوڑے سے قرآن و حدیث کو جو ہے وہ نصاب میں شامل کرنے کا طے ہوا، تو جو سب سے زیادہ ٹی وی کے بھونکنے والے اینکر جو زیادہ بدماش لگتے ہیں انہوں نے تبصرہ شروع کر دیا، یہ جانے کی دعا، یہ آنے کی دعا، یہ بیٹھنے کی دعا، یہ کھانے کی دعا، یہ چلنے پھرنے کی دعا، معاش کو جانے کی دعا، بچے کے اوپر اتنا بوجھ پڑ جائے گا، وہ دوسرا کیا پڑے گا؟ خدا کے بندے پڑھائی علم ہوا ہے تو دین کا علم مل جائے، زندگی میں رہن سہن مل جائے تاکہ عاقبت کا سامان بن جائے، نہ کہ وہ جو ہے پی ایچ ڈی کر لے، ایم اے کر لے تو بڑی کامیابی ہے، مگر اینکروں کو بہت پریشانی ہے کہ بھئی دین میں نصاب میں دی جا رہا ہے، ایک میں جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں آئیں گی، ہمارا کام رک جائے گا، تو رب کائنات نے جو سوچ رکھا ہے، جو بنا رکھا ہے، اسے وہ روک نہیں سکتا، جسے کھانے کو ملنا ہے اسے کھانے کو مل کے رہے گا۔ آج تک آپ جتنے بھی پی ایچ ڈی پڑھے لکھے آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہر کوئی نوکری سے پریشان، ہر کوئی نوکری سے، معیشت سے، رزق سے، کاروبار سے بھی پریشان ہے، جن کے کاروبار ہے وہ بھی پریشان ہے، مگر آج تک آپ نے کوئی مولوی ہے بھوکا مکان دیکھا ہوگا، آج تک کوئی مولوی بھوکا مکان دیکھا ہوگا۔ رب کائنات کا اتنا قدر ہے، دین کے اوپر اتنی عطا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے جن کے سمجھتے ہیں وہ بھی آج بھوک سے مر رہے ہیں، وہ بھی رزق کی تلاش میں ہیں، وہ بھی کاروبار کی ترقی ہو رہے ہیں، وہ بھی نوکری کر رہے ہیں، مگر دین کا خالق آج بھی صبر شکر کر کے اچھی زندگی گزار رہا ہے، شادی کے ساتھ ہلکے علاقے میں چھوڑ کے اس وقت تک کوئی رہتا بھی وہ اللہ کا بندہ جو ہے دین کی خدمت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا نہیں ہے، کہتا ہے اللہ پاک کا میرے اوپر کرم ہے، کیوں کہ میں دین کا نوکر ہوں، میں دین کا خادم ہوں۔ بات کر رہا تھا کہ غوث پاک رحمہ گھر کے کھلے مارنے کا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ نہ بولنے کی برکت واقعہ کرنے کا بندہ کرتے ہوئے بتایا ہے، بات کرنے کا مجھے بتانا ہے کہ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے والی بابا 40 ڈاکو قابلہ کا وہ آپ کے ہاتھ سے بیعت ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہنے کا مطلب ہے برکت دیکھیں کہ ماں کی جو ہے ایک پیغام، ماں کا حکم اور آج کا عمل اللہ پاک نے وہی کے لیے ہے، وہ ابتدا کر دی آپ کی ہاتھ
آپ ہے وہ پیدائشی اللہ کے ولی روز ہے، مگر رب کائنات نے ہر بندے کو ماں کی طرف سے پیغام اور مقام دیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جس بندے کو ولی کو مقام اور شان دیتا ہے اس کے والدین ماں اور باپ بھی بڑے اونچے درجے کے مقام کے فائز ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ مائنہ ہے، آپ کی ماں آپ کے والد رب کائنات ان کو بھی ملائکہ کا درجہ اور ان کا ملنا اور ان کی مقام ولایت آپس میں ہے۔ رب کائنات نے آپ کے دوسرے مطلب بھی ولایت کے درجے پر آپ کی والدہ وہ جن کے لیے ان کے والد کہے بیٹا یہ وہ عورت ہے جس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے کبھی اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرام کیے کی طرف بڑھایا نہیں ہے، بیٹا یہ وہ عورت ہے جس نے کبھی غیر کی آواز نہیں سنی۔ ایمان سے بتائیے، اور باپ وہ باپ ہے ایک شیب کا دانہ کھا لے اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تعلق اس میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہو جائے تو اس شیب کے دانے کو معاف کرانے کے لیے 12 سال تک باپ کی رکھوالی کرے پوری کرے کہ مجھے وہ ایک شیب کا دانہ یا معاف کر ان کی ہدیہ رہنے دیے۔ رب کائنات نے ایسے والدین کو بیٹا عطا فرمائے، رب کائنات نے آپ کو اتنا مقام شان عطا فرمایا کہ جب آپ نے بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی قدم پر ہے، تو کائنات کی باشندوں میں بیٹھے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی میری جو آقا علیہ السلام کے حکم پر ہندوستان میں آئے، جب انہوں نے بغداد میں ہونے والا اعلان سنا تو آپ نے کہا حضور اوروں کی گردنوں پر آپ کا قدم ہوگا، میری ساری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے۔ یہ غوث پاک زہرا کی شان ہے، اور غوث پاک کا مقام ہم ایک نام پر کردار پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نبوت کو ان کی وجہ نبی ہونے کو مانتے ہیں، مگر دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ مقام دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے، مگر جب عیسائیوں نے شور مچایا نا کہ ہمارے نبی کی شان بہت زیادہ ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو غوث پاک علیہ الرحمہ کے پاس یہ بات پہنچی، کہا ہم کو بناؤ کیا معاملہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کی بڑی شان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کہا بلاؤ یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ کہا ہم بلاتے ہیں، بلایا، کہا ہمیں کیا مانا ہے؟ ہم یہ مانا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا۔ آپ نے کہا اچھا چلو آؤ چلتے ہیں قبرستان میں اور جا کے بتاؤ کون سی قبر والے کو تمہیں زندہ کرنا ہے، ہم انہیں زندہ کرتے ہیں۔ وہ سے پاگل رہا قبرستان میں جاتے ہیں، جا کے جب پہنچے نا کہا بھی سب سے پرانی قبر ڈھونڈو، سب سے پرانی قبر ڈھونڈی، کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زندہ ہو جائے؟ نہیں یہ بھی چاہتے ہو کہ دنیا میں جو کام کر رہا تھا وہ کام کرتا ہوا کھڑا ہو جائے؟ کہا ہم یہ بات سن گیا تو کیا چاہیے؟ اب وقت فاضل رحمہ نے کہا تمہارے نبی ہم بھی مانتے ہیں اور تمہارے نبی کہتے تھے تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ میں کہتا ہوں تم بِإِذْنِ میرے حکم سے زندہ ہوگا اور میرے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے سب نے دیکھا کہ غوث پاک علیہ الرحمہ نے مردوں کو زندہ کیا، جب قبر سے اٹھا مردہ قبر سے اٹھا تو وہ گانے بجانے کا کام کرتا تھا، گانا بجانا کرتا وہ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کی رحمتیں ہیں۔ پھر ایک مطلب آپ کے پاس ایک دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو اور پورا وہی کام کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو خیال آتا ہے بھائی کر رہا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، کیونکہ خانہ کعبہ ایک ہے، اسے حکم طواف کرو، کوئی اور خانہ کعبہ نہیں ہے، کوئی اور طواف کرنے والا نہیں ہوگا، کائنات میں کوئی اور طواف کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ اور دیکھیے ہر چیز کا، ہر بات کا، ہر مسئلے کا دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ تو ہم بتا دیتے ہیں، نہیں، جب مسئلہ سر پہ پڑتا ہے نا اس کو بندہ شور کے
میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا جب اس وقت کے علماء کو اتنے بڑے اسلامی قانون کو نہیں پتہ چلا تو غوث پاک نے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے اس وقت کے مطابق بہت بڑا مسئلہ تھا مگر رب کائنات نے آپ کو شان اور مقام عطا فرمایا کہ غوث پاک علیہ الرحمہ کی اتنی کرامات ہے آپ کی شان آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جتنے بھی باتیں آپ کی بتاتے جائیں لا ختم ہونے والی ہے حضرت محترم پیر منور حسین صاحبی صاحب نے آج یہ محفل سجائی ہے آج جشن الوصل بڑا بنایا ہے بڑی محفل کا دوستوں کو بنا کر ماحول بنایا ہے رب کعبہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اہل محلہ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے برکتوں کا رحمتوں کا منجا بنائے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ اور کامیابیاں عطا فرمائے رب کائنات نے اللہ کے ولی کی بہت شان رکھی ہے ایک جو پتھر اٹھا کے پھرتے ہیں نا وہ پھرتے پھرتے کسی ریس کو مسلمان کر دیا چلتے پھرتے کسی کو مسلمان کر دیا جب مسلمان ہو گیا نا تو ہر کسی کو بتائے اب دیکھو جی اے میرے مسلمان کرتا ہے کلمہ پڑھایا اب آتے جاتے ہر کسی کو بتائے یار کسی نے کلمہ پڑھا دیا اب اس نے کہا کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے اب میں دین سمجھنا چاہتا ہوں اب میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں اسے مجھے سمجھاؤ اب وہ جناب پاکستان سے آیا پاکستان سے لاہور پہنچا اب لاہور آگے جناب کبھی ادھر میں جا رہے کبھی ادھر میں جا رہے ایسی ترتیب ہو رہی ہے جناب تشریف ہو رہی ہے جناب پروگرام ہو رہا ہے جناب تبلیغ کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں درس قرآن ہو رہا ہے ادھر بیٹھ کے مجلس ہو رہی ہے وہ کہے اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ بلقیس کا تخت اللہ کا ولی کس طرح لے کے آیا تھا ارے چاہتے تو خیمان میں شراب ملا کے مگر اللہ کا ولی کیسے لے کے آیا مجھے یہ بتاؤ اور وہ کہاں بتائیں ابھی ہر بندے کا کام تو نہیں ہے اور ان میں تو ماشاءاللہ اب تھوڑی سی یہ ولایت شروع ہو گئی ہے اللہ کرے بڑھنا شروع ہو جائے ان کے بعد تو ولایت کا کوئی مسئلہ اور بھی نہیں تھا وہ بڑے پریشان ہم کیا کریں مگر جب ایک مرتبہ ایسے ہی مینار پاکستان دیکھتے دیکھتے ایک تو ہجوم جا رہا ہے اب میرے نے کہا ادھر کون جا رہا ہے چلو ہم نکلتے ادھر دیکھتے ہیں اب جب نکلتے آگے گیا نا تو دیکھا آگے دادا صاحب کا مزار ہے وہ دادا صاحب کے مزار کی طرف ہو گیا اب مزار کی طرف ہوا دیکھا کہ جناب یہاں تو بڑا جمعے کا بھیڑ ہے وہاں پہ جب سیڑھیوں کے پاس گیا دیکھا ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے وہ کپڑے مقام زیادہ پہنے ایک دم بیٹھ پہنے ہیں جا کے جب کھڑا ہوا اللہ کے ولی کی نگاہ پڑی کہا تو میں ادھر آ جا اب سمجھتا نہیں انگریز ہے مگر جوان کو اچانک کو سمجھ لیا آیا کہا چائے پینی ہے کہتا ہاں چائے پینی ہے اللہ کے ولی نے ایسے ہاتھ بڑھایا اللہ کے ولی نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور ایسے ہاتھ بڑھا کے چائے کی پیالی یا برتن جو بھی تھا پکڑ کے اس کے آگے رکھ دیا جب اس نے چائے کا پیالہ کب دیکھا وہیں پہ ہوش ہو کے گر گیا جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا بھی کیا ہوا یہ اللہ کے ولی نے تمہیں چائے کا پیالہ دیا ہے اور تو اتنا پریشان اتنا مدہوش ہو گیا کہا اللہ کے بندو مجھے چائے کا پیالہ تھا جو میں انگلستان میں اپنے گھر میں برتن چھوڑ کے آیا تھا وہ گھر کی پیالی مجھے دے رہا تھا میں ساری عمر ان پیچھے پتر والوں کے بات کر رہا کہ مجھے بتاؤ تلقین کا طرف جو ہے وہ تخت جو ہے وہ اللہ کے ولی کیسے لے کے آیا مگر وہ مجھے پیغام وہ مجھے بات نہ دے سکے مگر اللہ کے ولی نے ایک ہی لمحے میں اپنی نظر نے اٹھائی اور نظر ڈال کر میرے ہی گھر کا برتن لا کے مجھے وہ چائے کا پیالہ دے دیا اور لوگ ایمان سے غور کیجیے وہ ولی کامل کون ہوگا ولی کامل کون ہوگا یا تو آرام فرمانے والی ہستی ہوگی یا پھر ان کا کوئی قیام مقام ہوگا جو اللہ کے ولی کی نظر رکھے بیٹھا تھا اور آج ان کا نیز کی قبر دادا صاحب کے نیچے ہاتھے میں جو سائڈ میں جگہ ہے نا جہاں لنگر رقیم ہوتا ہے آج ان کا نیز کی قبر وہاں پہ موجود ہے یہ اللہ کے ولی ہیں جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں آنے والے کی مرادوں کو پورا بھی کرواتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں ارے اگر کسی کو کچھ ملتا نہ ہونا تو کوئی آتا نہیں ہے اور جو کہتا ہے نا ملتا نہیں اسے واقعی نہیں ملتا اس لیے نہیں ملتا کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے ارے ملتا
داتا شاہ کے در پہ ایک حقیق جا رہا ہے، ایک نام ماننے والا کسی طرح وہاں پہنچ گیا، اب کہتا ہے جناب والا میں داتا کے در پہ کھڑا ہوں، داتا نہیں میں کیا نبی کا بڑھار ہے، ارے یہ کچھ نہیں دیتے قبر والے کیا دیتے ہیں؟ ابھی یہ سوچ رہا تھا، ابھی یہ غور کر رہا تھا، ابھی دل و دماغ میں یہ بات کر رہی تھی، ایک مانگنے والا آیا، مانگنے والا آگے پاس کھڑا کے کہتا ہے داتا ان روپیے نہیں چاہیے دینے، داتا اور سن رہا ہے نا، اور جو دل میں سوچ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس نے کہا اب قبر والے مجھے میں کیا دینا، یہ میرے گلے میں، اب جو نہیں مانتا تھا، جس کے دل میں ارادہ نہیں تھا، ارے اس نے وہ 20 روپے نکال کے دیے، مگر لینے والے نے کیا کہا؟ لینے والے نے کہا ماں داتا وہ جب مجھے میں دیتا جنا بندے نہیں، وہ جب مجھے میں دیتا جنا تینوں نہیں بندہ، جب وہ آواز بات اس نے سنی تو اس وقت اس کے دل پہ ایسا کر گئی کہ کتنی بڑی بات کہتی، میں مان بھی نہیں رہا مگر میں دے بھی رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کامل کی نظر میرے اوپر ہو گئی ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، یہ دیکھنا آسامہ کافی ہے، جس جگہ بھی چلے جائیں آپ کو پھٹال نظر آتی ہے، یہ فیض ہے نا جو بچ رہا ہے کر رہا ہے، ہر علاقے میں گلی کوچے میں رب کائنات نے آج کاموں کو عزتیں دی ہیں اور مشائخ کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اولیاء کا فیضان بھی چل رہا ہے، اور یہ برکتیں اور رحمتیں ہیں، اگر اولیاء کا نظام نہ ہو تو پاکستان بھی نہ ہو، اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنگ لگی پھر اولیاء ہی آگے آئے اور انہیں کی گولے اٹھا کے انہیں کی طرف پھینکتے رہے، یہ ولیوں کی کرامتیں ہیں جو رب کائنات دکھاتا ہے، اللہ پاک اجر کثیر عطا فرمائے، امداد کن آج رنج و غم آزاد کن، ڈرتی نہ دنیا شاد کن یا روشیا کن زندگی، اور آخر میں ایک کرامت چھوٹی سی کر کے مجھے یاد نہیں آ گئی کہ آج دن کی تاخیر میں یہ پروگرام ہے، آپ نے کرامت بڑی تازہ ابھی کی، ہفتے دو نہیں ہوئے، کرامت کیا تھی؟ دنیا کائنات میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، لوگ تو کہتے ہیں نا لاہور کا بڑا، پاکستان کا بڑا، فلانے ایشیا کا بڑا، برصغیر کا بڑا، ارے کائنات عالم میں دکھاؤ کروڑوں میں کہیں اجتماع ہوا، کوئی اجتماع کروڑوں میں آج تک نہیں ہوا، وہ حج کا ہو، وہ جناب کربلا والا علم کسی لگاتے ہیں وہ لگا لو، لاکھوں میں تو ہے، کروڑوں میں کوئی اجتماع نہیں ہے، جو ایک وقت میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو، چلتے پھرتے تو 50 کروڑ لا لو، مگر کھڑے رہ کر ایک جگہ کے اوپر ایک ہے کروڑوں کا اجتماع کبھی کسی جگہ پہ نہ ہوا، اور شاید پرانی ہماری زندگی میں آگے ملے کہ نہ ملے، یہ بابا خادم خیر رضوی کی جتنی جھاڑتی کرامت ہے کہ انہوں نے ایسا لوگوں کے دلوں میں جذبہ جوش دیا، مجھے انڈیا سے، مجھے کشمیر سے، بنگلہ دیش سے، آپ ہمیں پتہ ہے نیٹ کا دور ہے، میسیج آتے ہیں، ہم نے جب ویڈیو اور تصویر لگائی نا ہماری آئیڈیا تو بند ہو گئی، مگر واٹس ایپ کو چلتا ہے تو پیغام آ رہے ہیں، میں کھاٹتا ہوں پیغام آ رہے ہیں کہ لاہور والوں آپ بہت خوش نصیب ہو جنہوں نے بابا خادم حسین رضوی کا جنازہ پڑھا ہے، رب کائنات قسم پورے عالمی اسلام کا مسلمان ہے، وہ آپ کے جنازے کے لیے بیدار تھے، آج تک جو ہے لوگ ہر قافلہ ہر شہر سے ہر گلی کوچے سے قافلہ آیا اور ایسا منظر بنا، اللہ کرے زندگی میں وہ دوبارہ معاملہ بن جائے، یہ کرامت ہے کہ اللہ ولی یہ کرامت دنیا میں چلا بھی جاتا ہے مگر نام لے اس کے باقی رہتے ہیں، رب کائنات اس علاقے کو اس مسجد کو جناب قبلہ پیر صاحب کو شان و آباد رکھے اور کامیابیاں عطا فرمائے، وما علیہ